اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں ہوگے موت تمہیں آ ہی پکڑے گی اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں ہی ہو۔ مطلب یہ ہے کہ ایک دن تم یقینی طور پر موت سے دو چار ہوگے کہ موت سے تم میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا، خواہ تم مضبوط قلعوں میں ہو۔ سورۃ الرحمن آیت نمبر 26 میں فرمایا کل من علیہا فان، اس زمین میں جو کوئی ہے فنا ہونے والا ہے۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 185 میں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ مقصود یہ ہے کہ بچاؤ کی تدبیر تقدیر کے مقابلے میں کوئی کام نہیں آ سکتی، اور گھر میں بیٹھ رہنے والے کا بیٹھنا اللہ کی تقدیر کو ہٹا نہیں سکتا۔ جہاد کرو یا نہ کرو، موت کا ایک وقت مقرر ہے اور وہ اپنے وقت مقررہ پر ہر صورت میں آ کر رہے گی، اسے کوئی ٹال نہیں سکتا۔ خواہ تم کیسے ہی مضبوط اور مستحکم اور بلند و بالا قلعوں میں رہو، کوئی تدبیر اور کوئی قلعہ موت سے نہیں بچا سکتا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو جب اپنے بستر پر موت آئی تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے فلاں جنگوں میں شرکت کی، میرے جسم کے ایک ایک عضو پر نیزے یا تیر کا زخم ہے، مگر میں اب اپنے بستر پر جان آفریں کے سپرد کر رہا ہوں۔ تاریخ دمشق لابن عساکر جلد 18 صفحہ نمبر 197۔ الغرض جب موت آنی ہی آنی ہے تو پھر کیوں نہ ایسی حالت میں آئے جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والی ہو۔ اس لیے میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، ایک وقت مقرر ہے، ہم میں سے ہر ایک نے جانا ہے، ہر ایک نے جانا ہے، یہ حقیقت ہے، یہ سچ ہے۔ اس دنیا کو چھوڑ جانا ہے۔ دنیا کے اسباب، دنیا کے سامان، دنیا کی عزتیں، عہدے، یہ ساری چیزیں یہیں پڑی رہ جائیں گی، صرف نیک اعمال کام آنے والے ہیں۔ لیکن کتنا بڑی بھول میں ہیں ہم، اور کتنا غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں ہم نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ اور اس کے رسول کے بتلائے ہوئے احکام کو بھلا دیا، دنیا میں مگن ہو گئے۔ دنیا میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے ہم نے مقابلہ شروع کر رکھا ہے، حالانکہ قرآن مجید یہ کہتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، تم مغفرت کی طرف دوڑو، جنت کی طرف دوڑو، ایک دوسرے سے مقابلہ کرو۔ سمجھیے، سوچیے اور اپنی گزشتہ زندگی کا جائزہ لیجئے کہ میری جو گزشتہ زندگی ہے وہ کن کاموں میں گزری ہے۔ اگر اللہ کو ناراض کرتے ہوئے گزری ہے تو توبہ کیجئے، رمضان کا مبارک مہینہ ہے، توبہ کے دروازے کھلے ہیں، اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں، روزانہ اعلان ہو رہا ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا میں اس کو معاف کر دوں۔ پتہ نہیں اگلا رمضان ہماری قسمت میں ہے کہ نہیں ہے۔ اس لیے اپنے رب کو راضی کیجئے، قبر اور آخرت کو ٹھنڈا کیجئے، آخرت کی کامیابی ہی اصل کامیابی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں ہوگے موت تمہیں آ ہی پکڑے گی اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں ہی ہو۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ۔ ترجمہ: بے شک اللہ ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ عربی زبان میں ذرہ کے کئی معنی آتے ہیں۔ ذرہ کسی بھی چیز کی نہایت چھوٹی مقدار کو کہتے ہیں، اور بعض حضرات نے یہ بھی کہا ہے کہ ذرہ عربی زبان میں لال رنگ کی سب سے چھوٹی چیونٹی کو کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ لفظ رائی کے دانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور جب کسی روشن دان یا کھڑکی سے سورج کی شعاعیں اندر آئیں تو ان شعاؤں